بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ مضامین قرآن میں آج دوسرے پارے کے مضامین مختصر انداز میں بیان کیے جائیں گے۔ دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے مضمون سے ہوتی ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ ہے، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے ان کو شدید محبت تھی۔ اس سے پہلے بیت المقدس یا بیت المقدس کو قبلہ کی حیثیت حاصل تھی، تو مدینہ شریف ہجرت کے بعد جو مہاجر صحابہ تھے ان کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ آیا وہ کعبہ کی جو محبت ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو حضور کی اتباع کو ترجیح دیتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جب اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار دعا اور آسمان کی طرف اپنا رخ انور فرمانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ اچھا، اب اس تحویل قبلہ کے بعد یہودی مسلمانوں پر طنز کرنے لگے، طنز و طعنہ کے تیر پھینکنے لگے، تو اس کے جواب میں پھر ارشاد فرمایا گیا کہ تحویل قبلہ کے حکم خداوندی پر ناسمجھ اور بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ کیوں کرنے لگیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ تمام جہتیں، مشرق ہو یا مغرب ہو، وہ سب اللہ ہی کی ہیں، اور وہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کو منہ کرنے کا، رخ کرنے کا حکم دے۔ یہ کسی بندے کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور پھر اہمیت جو ہے وہ کسی سمت کی، کسی جہت کی نہیں ہے، بلکہ اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں اور نافرمانوں میں تمیز کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے کہ جو فرما بردار ہوں گے وہ فوراً سے مان لیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے وہ ماننے کی بجائے اعتراضات پر اتر آئیں گے۔ تو یوں مخلص مسلمان اور کافر و منافق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شدت شوق، شدت اشتیاق اور وحی مبارک کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تھے، تو لیکن تحویل قبلہ کا جو سوال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لب پر نہیں لاتے تھے، تاکہ جو مولا کی مرضی ہے، جو اللہ کی رضا ہے، وہ سب پر ظاہر ہو جائے۔ تو اسی مناسبت سے شاید اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا ہے جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ تو مستقل طور پر قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور ہدایت اور لوگوں کی تعلیم کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کی تشریف آوری بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا اور بے مثال انعام ہے۔ اب یہ جو تحویل قبلہ کی آیات ہیں ان کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے، اور اس سے کئی قواعد اخذ کی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں جو عبادت خانوں اور خانقاہوں میں ادا کی جاتی ہیں، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی
اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی، سکول اور مدرسہ میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی، اور تجارت میں بھی، اور سماج اور معاشرت میں بھی۔ یہ مسلمانوں کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے۔ تو پھر مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائیں۔ پھر اس جو تحویل قبلہ کی جو بحث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا کہ ہر انسان کا ایک معنوی قبلہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ظاہری قبلہ ہے اور ایک معنوی قبلہ ہے، جس کو وہ اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے۔ اب اس کے حصول کی خاطر وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے مقابلہ کا اصل میدان نیک کاموں میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ہے، کیونکہ ایک روز ان سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں نتیجے کا اعلان ہوگا کہ کون آگے نکلا اور کون پیچھے رہ گیا۔ آیت نمبر 151 میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس مشہور دعا کی قبولیت کا اعلان ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو پھر اللہ کے یہاں اپنی حکمت کے تحت دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ یعنی کوئی 2500 سال بعد دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے اثر دکھایا، اور سرور کائنات علیہ السلام کو ان کی نسل سے مبعوث فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات سنا سنا کر متوجہ کرتے ہیں، اور پھر جو متوجہ ہوتے ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے باطن کو پاک کرتے ہیں، یعنی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر داخل کرتے ہیں، انہیں اللہ کے احکامات سکھاتے ہیں، حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو یہ تھا دراصل معلم انسانیت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنیادی طریقہ کار، جس کے ذریعے آپ نے ایسی انسانیت سازی فرمائی اور وہ افرادی قوت فراہم کی جس نے مال و جان کی بازیاں لگا کر دین کو قائم کرنے، یعنی اقامت دین کی تمام راہوں کو ہموار کر دیا۔ اب پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے فقط اپنی نعمتوں کی یاد کرنے کا حکم دیا، اور وعدہ یہ فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اس میں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا اور زیادہ کرتا رہوں گا۔ مگر اس امت محمدیہ پر پروردگار عالم کا کیسا بے پایاں کرم ہے، وہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ گویا ذکر الہی مومن کی زندگی میں بڑا ہی بیش قیمت وظیفہ ہے۔ حضرت ابو ماجد علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں صوفیہ سے بہت محبت رکھتا تھا اور میرے دل میں ان کے لیے بہت عقیدت و احترام تھا۔ ایک دن میں ان کے پیچھے پیچھے ایک عالم کی مجلس میں پہنچا تو میں نے اس مجلس میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کی زیارت کرنے کے لیے لوگ بے تاب تھے۔ اس نوجوان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ اللہ اللہ کی صدائیں سنتا تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھتا تھا۔ عین عالم شباب میں اسے اس طرح روتے تڑپتے دیکھ کر مجھے از حد تعجب ہوا۔ میں نے ایک بزرگ سے اس نوجوان کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ توبہ کے بعد اسی طرح اشک باری کرتا اور نوافل کی ادائیگی میں مصروف رہتا ہے۔ اس کا دل بہت ہی نرم اور نرم و گداز محبت الہی کی کوئی بات سننے کے بعد وارفتہ و بے خود ہو جاتا ہے۔ تو اسی اثناء میں کسی قاری نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تو تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب اس نے یہ آیت سنی فَاذْکُرُونِی اذکرکم، اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا جس کے دل میں تیری یاد کے علاوہ کچھ اور بھی سمایا ہوا ہے۔ اے دلوں کے سکون،
اور اے دلوں کی تسکین، اس بھری کائنات میں تیرے سوا ہے کون جسے یاد کیا جائے۔ یہ حوالہ ابن جوزی کا تھا۔ اس کے بعد جی آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 157 میں ایمان والوں سے خطاب کی ابتدا ہوتی ہے، اور ان پر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد اب جو امتحان ہے اور تم پر جو آزمائش ہے وہ ایک نئے انداز سے مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں گی، اور تم پر اب جنگی فرائض بھی عائد کیے گئے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جائیں گے وہ مردہ نہیں، بلکہ وہ اتنی خوبصورت اور شاندار زندگی پا لیتے ہیں کہ جس کا شعور اس دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ یعنی دین پر عمل صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی تبلیغ اور غلبہ اسلام کی جد و جہد بھی کرنی ہوگی۔ اس جد و جہد کے دوران آزمائشیں تو ظاہر آئیں گی، اور ان آزمائشوں کے آگے پھر مال و دولت کی اور حتیٰ کہ جان کی قربانیاں بھی پیش کرنی پڑیں گی۔ تو بشارت اور خوشخبری ان خوش نصیبوں کے لیے جو ہر طرح کی آزمائشوں کا دیوانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ دراصل ان پر اللہ کی عنایات اور نوازشات ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا جی کہ حج و عمرہ کے موقع پر جو کیے جانے والے اعمال ہیں، خصوصاً صفا و مروہ کی سعی، یہ اسلامی شعائر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کے بالکل کھلے اور واضح احکام کو چھپانے والے جو ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ لیکن توبہ طائب ہو کر اپنا رویہ درست کر کے احکام خداوندی کو بیان کرنے لگیں تو پھر ایسے لوگ لعنت سے بری ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ جو معبود حقیقی ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس معبود کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، اور اہل ایمان کے لیے تو اس کی جو رحمت ہے وہ رحمت تامہ ہے۔ یہ آسمان اور یہ زمین کی جو پیدائش ہے، آفرینش ہے، دن رات کی جو ترتیب ہے، یہ انسانی نفع کے لیے، فائدہ کے لیے پانی میں چلنے والی جو کشتیاں ہیں، یہ جو بادل ہیں، یہ جو بارش ہے، یہ جو زمین سے نکلنے والے پھل اور سبزیاں ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی خالقیت اور اس کی رازقیت کے عقلی دلائل ہیں۔ تو جو اللہ کے مقابلے میں جھوٹے معبود کو، یعنی معبودان باطل کے ماننے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے، اور پھر وہ اس دن ایک دوسرے سے براعت کا اظہار بھی کریں گے، لیکن جہنم سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 172 اور 173 میں یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد 4 چیزیں جو ہیں وہ قطعی طور پر جو حرام فرما دیں ان کا بیان ہوا، کہ اس میں نمبر 1 مردار، تو اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو تبھی موت مر گیا ہو، تو اب ظاہر ہے وہ مردار ہو گیا۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون، تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت، اور چوتھے نمبر پر وہ حلال جانور جس کو جب ذبح کیا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی جیسے ہم تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر حلیل اللہ، وہ اس پہ نہیں پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ جان بچانے کے لیے ضرورت کے وقت حرام چیز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ گناہ نہیں ہوگا۔ سامعین گرامی، اگلی آیات میں ان علماء پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو احکام ہے اور جو تعلیمات ہیں اس کو چھپاتے ہیں، اور تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ فتویٰ فروشی کے ذریعے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا،
اور بلکہ ان کو گناہوں کی ان کے سزا دے گا، تو اور انہیں جہنم سے بھی نہیں نکالے گا۔ تو قرآن مجید یہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور بخشش کے بدلے، مغفرت کے بدلے عذاب کو معاذ اللہ پسند کر لیا۔ اس کے بعد نیکی اور اس کی مختلف اقسام کی فہرست بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی دراصل ایمانی بنیادوں پر سر انجام پانے والے اعمال ہوتے ہیں۔ عزیز و اقارب، یتیم و مسکین کے ساتھ مالی تعاون کرنا، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام، ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا، مشکلات میں حق پر صبر و ثبات اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، اور ایسے لوگ جو ہیں جو ہر وقت سچائی کا بھی التزام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی کہلا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قصاص اور دیت کے قانون کو بیان فرمایا، اور بلا امتیاز بغیر کسی حیل و جت کے اس پر عمل درآمد کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قصاص حیات انسانی کے تحفظ کا ضامن ہے۔ پھر وصیت کی تلقین کرتے ہوئے کسی پر ظلم اور ناانصافی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جیسے کہ وہ سورہ نساء میں وراثت کے احکام آنے کے بعد جو ہے وہ اب ظاہر ہے یہ وصیت کرنے کا یہ حکم تو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں رمضان کریم اور روزوں کا ذکر ہے، جیسا کہ اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ رمضان کریم کے دوسرا روزہ، اور یہ جو سال ہجری ہے وہ 1445 ہجری ہے، 1445 ہجری۔ تو رمضان کریم کا آغاز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے اس کو اختتام پر پہنچائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں، اور اگر مکمل پورے اہتمام کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر یہ روزے رکھے جائیں تو پھر یہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، اور اس کی جو اچھے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں انسان کے اندر اس کو بیدار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس مہینے میں یہ روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی ہے۔ بعد ازاں روزے کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت ہے، جن کی بعد میں قضا ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص انتہائی کمزور ہو، بوڑھا ہو، ضعیف العمر ہو، یا تو ضعیف العمری یا پھر مریض ہے تو شدید بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے، تو اسے فی روزہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کے مسائل پر میرا ایک مکمل رسالہ ہے، تو اس کا مطالعہ کرنا بھی مفید رہے گا۔ رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے، اور پھر اعتکاف کے عمل کا تذکرہ ہے۔ روزہ کے جو ابتدائی وقت ہے اور انتہائی وقت اس کا بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کل تو یہ آسانی ہو گئی ہے، کیلنڈر بنا دیا جاتا ہے، تو اس سے ابتدائے سحر، انتہائی سحر اور پھر افطار کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ کیلنڈر میں بھی خرابی ہو سکتی ہے، بعض اوقات موبائل کی گھڑی دوسری گھڑی میں بھی خرابی ہو سکتی ہے، تو اس لیے باہر کا جو فضا ہوتی ہے اسے دیکھ کر خوب تسلی کر لینی چاہیے کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور اب روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، تو اسی وقت یہ افطار کرنا چاہیے، اور صبح کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانے اور لوگوں کو ناجائز مقدمات میں الجھانے سے بھی باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ جو قمری مہینہ ہے اس کے مختلف ایام میں چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کی حکمت بتائی گئی ہے، اور یعنی اوقات اور حج وغیرہ کی جو تاریخوں کا تعین کیا جاتا ہے تو وہ پھر اسی حساب سے کیا جاتا ہے۔
تو اس کی وضاحت فرمائی۔ پھر دنیا سے برائی ختم کرنے کے لیے قتال فی سبیل اللہ، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر اس جہاد کے جتنے بھی احکام ہیں، اس قتال کے جتنے بھی احکام ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ تو اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ تو پورے مکی دور میں مسلمانوں کو کفار کے ظلم کے مقابلے میں لڑنے کا نہیں، بلکہ صبر کرنے کا، اور کوئی بھی تشدد ہوتا تھا تو اس تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم تھا۔ لیکن اب یہاں اجازت دی جا رہی ہے، اور کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو حرم کی حدود ہے، حدود حرم کو مشرکین کی نجاست سے پاک ہونے اور اللہ کا دین غالب ہونے تک جنگ جاری رکھو، اور دنیا میں جان و مال کا جہاد ہی تمہاری سلامتی اور بقا کا ضامن ہے۔ تو یہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ جو کچھ لوگ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، دراصل وہ قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس کے بعد بتایا گیا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ تو مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ، جو اس کا حکم ہے، اس کو بلند کرنا ہے۔ چونکہ حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے، اور یہ تو اب تک رہے گا۔ تو اس لیے پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں، تیار رہیں، اپنی تیاری رکھیں آج کل کا جو جدید اسلحہ ہے اس کے مطابق، اور دشمن کے سامنے کمزوری بالکل ظاہر نہ کریں۔ آیت نمبر 196 سے پھر حج اور عمرہ کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ادھر مکہ میں جمع ہوں، بلد حرام میں جمع ہوں، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص طریقے کے مطابق حج کے جتنے مناسک ہیں، جتنے احکام ہیں اور اعمال ہیں، وہ ادا کریں۔ اس کے بعد جی اگلی آیات میں دو کرداروں کا بیان ہے۔ ناپسندیدہ کردار یہ ہے کہ انسان گفتگو میں تو دوسرے کے دل موہ لینے کی کوشش کرے، لیکن کردار کے اعتبار سے جو ہی موقع ملے تو پھر وہ دوسروں کی جان اور ان کی مال و دولت اور ان کی گھر اور املاک اور یہ ساری چیزیں ان سے کھیلنے کی کوشش کرے۔ تو جو ایسا کردار رکھنے والا شخص ہوگا اس کا انجام جہنم ہے۔ اور پسندیدہ کردار جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اس کا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ کی مرضی اور رضا حاصل کرنے کی خاطر سب کچھ لوٹا دینے پر آمادہ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرخلوص لوگوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے، انتہائی مہربان ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکام ہیں، یعنی جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جن باتوں سے منع کیا ہے، اس کو امر اور نہی، یعنی اوامر اور نواہی کو من و ان قبول کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ان کو من و ان قبول کیا جائے۔ من و ان کا مطلب ہے یعنی ایز اٹ از، انہیں قبول کیا جائے ہو بہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں آپ قبول کر لیں، اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں تو انہیں آپ رد کر دیں۔ یعنی اسلام کوئی پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے، تو اس میں تو ہر حکم جو ہے وہ ماننا ہے۔ تو یہ اسلام اور ایمان میں فرق بھی کر دیا گیا، اور اسلام اور ایمان کی حقیقت بھی بتا دی گئی۔ اور پھر جب واضح ہدایت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کے باوجود اپنے آپ کو پورے کا پورا جو ہے وہ اسلام میں داخل نہ کرنا اور پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کرنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان روز قیامت کا انتظار کر رہا ہے، اور جس روز اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ زمین پر جلوہ افروز ہوگا، اور پھر جتنے بھی معاملات ہیں ان کا فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، تو ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی، ایسی کتاب نازل کی کہ جن میں انہیں زندگی گزارنے کے
انہیں طریقے بتائے گئے۔ اس کے بعد پھر انسانیت دو گروہ میں بٹ گئی۔ ایک اہل حق ہیں، وہ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی پیروی کی، ان کے پیروکار بنے۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اہل باطل ہے۔ اور وہ اہل باطل کا کیا کام ہے؟ یعنی وہ خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار بنے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو مشکلات ہیں، یعنی راہ حق میں جو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سامعین گرامی، اس کے بعد شراب اور جوئے کے بارے میں ابتدائی ذہن سازی کرتے ہوئے ان کے فوائد اور نقصانات میں ایک تقابل کیا گیا ہے، اور پھر یہ تلقین کی گئی ہے کہ جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ اگر تم غور کرو تو وہ ان چیزوں سے جو تمہیں منافع مل رہا ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث، یعنی خباثتوں اور برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ اس کے بعد یتیموں کی کفالت کی تعلیم ہے، اور نکاح کرنے میں توحید پرست جو ہیں ان کو بت پرستوں پر ترجیح دینے کا حکم ہے۔ پھر خواتین کے مخصوص مسائل درج ہیں جن میں حالت حیض کے اندر اپنی بیویوں سے دور رہنے کا حکم ہے، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے اور اکٹھے کھانے پینے کی اس دوران میں بھی اجازت ہے۔ تو یہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور جو نصارہ تھے تو وہ جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو دونوں ہی عجیب و غریب ان کی وہ سوچ تھی۔ تو اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی جو ایک طرف افراط اور ایک طرف تفریط تھی، تو افراط اور تفریط کو ختم کر کے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ جھوٹی قسم سے بچنے کی ترغیب میں جو ہے بیویوں کے پاس نہ جانے کی جو قسم کھائی جاتی ہے، وہ اس کو قرآن کی زبان میں، شریعت کی زبان میں ایلا کہتے ہیں۔ تو ایلا کے حکم کا بیان ہے۔ پھر بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال مقرر کی گئی ہے، اور زچہ بچہ کی جو کفالت ہے وہ شوہر کے ذمہ رکھی گئی ہے۔ شوہر کے انتقال کی صورت میں پھر عورت کو 4 ماہ 10 روز عدت گزارنے کا حکم ہے۔ پھر عدت کے ایام میں نکاح یا منگنی کے موضوع پر گفتگو کی ممانت کی گئی ہے، منع کی گئی، یعنی جب عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ سارے امور آئیں گے۔ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت یعنی دودھ پلانا، بچوں کو دودھ پلانا کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ تو اس حوالے سے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کوئی اچھی نہیں ہے، بلکہ قابل نفرین ہے، اور لیکن مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ اور آج کل بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کا حل پھر طلاق کی صورت ہی نکلتی ہے۔ تو اس پہ بعض رشتہ دار اور بعض منسلک لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، لیکن ان کو اپنی عقل کے بجائے اور اپنے دماغ سے کام لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ جس میں ناپسند ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری یا ایک باغیانہ رویہ کی وجہ سے وہ گھر کو چلانے کے بجائے الٹا گھر کو جہنم بنا دیتا ہے۔ تو جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں رہتا۔ آیت نمبر 229 میں یہ حکم بیان ہوا کہ 2 سری طلاقیں، اس میں یہ ہے کہ خواہ وہ اکٹھی دی جائیں دونوں طلاقیں یا الگ الگ دی جائیں، 2 سری طلاقیں دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہاں، تیسری طلاق دے دی تو پھر بھی اس پر حرام ہو جائے گی۔
یعنی اب براہ راست عقد ثانی یعنی دوسرا نکاح کے ذریعے جو ہے وہ جو رجوع کی گنجائش تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تو صرف اس صورت میں پھر وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو علالہ کی جو بہترین صورت ہے وہ یہی ہے۔ پھر خلا کا بیان بھی ہے کہ اگر زوجین کو یہ خطرہ ہو خدشہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے یہ میاں بیوی کا تعلق قائم رکھنا، ازدواجی تعلق قائم رکھنا یہ بہت مشکل ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے، تو پھر وہ اپنے مار سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے، اور خلا جو ہے وہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ نکاح کے بعد اگر بیوی سے ملاقات سے پہلے ہی طلاق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے تو پھر جو مہر ہے وہ متعین ہونے کی صورت میں نصف مہر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ یہ جو شرعی ضابطے ہیں ان کی پابندی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے لیے پریشانیاں اور مسائل پیدا کرنے کے لیے شرعی ضوابط کو پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہو بہو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز کی پابندی اور اس کا اہتمام کرنے کی تلقین ہے کہ کسی خوف خطر کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو سواری پاری ادا کر لیں۔ نماز نہ صرف اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی جواب دہی کی یاد دہانی کی بھی ایک صورت ہے۔ تو جس طرح ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تو ایسے ہی قیامت کے روز بھی اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ تو جواب دہی کا یہ احساس انسان کو تمام امور جتنے بھی اس کے زندگی کے امور ہے، اس میں نکاح اور طلاق اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے شامل ہیں۔ تو یہ جتنی بھی ان معاملوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس سے بچاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے لیکن معاملات میں شریعت کی پابندی نہ کرے تو اس کی نماز در حقیقت نماز ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد جہاد کی ترغیب دینے کے لیے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے معاذ اس لیے نکل بھاگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت حزقیل کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر جہاد کا حکم اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے نام پر مال و دولت خرچ کرنے کی تلقین ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مسلم حکمران طالوت اور ایک کافر حکمران جالوت، ان کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کا ذکر ہے۔ جو مسلم حکمران تھا اس کا نام طالوت ہے، اور جو کافر حکمران تھا اس کا نام جالوت ہے۔ تو جو مخالفین کے اعتراضات ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور جنگی علم ہے، اور جو بادشاہت ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ پھر شموئیل علیہ السلام نے، یہ ایک اللہ کے نبی تھے، طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوں گے، جو تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے ایک سکون اور اطمینان کا باعث ہوگا، اور اس میں پھر آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہوں گے۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو ایک آزمائش سے گزارا گیا، اور بہت ہی کم لوگ اس آزمائش پر پورے اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اہل ایمان کی جو قلیل جماعت ہے، تھوڑی جماعت، دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر جب جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اہل حق یعنی جو اصحاب طالوت تھے انہوں نے دعا پڑھی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ تو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ فساد پھیلانے والوں کے شر کو اگر نیک لوگوں کے ذریعے دفع نہ فرمائے تو پھر پوری زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ یہ ایک ایسا قصہ تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف
خاص لوگوں کے علم میں تھا، عام لوگ اس سے بے خبر تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بسری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات لم یزل سے ہے، اس خدائے بزرگ برتر سے ہے، جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی اوجل نہیں، اور یہ کہ آپ واقعی اللہ کے سچے اور برگزیدہ رسول ہیں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی بھی دلیل تھی۔ وہ یہ دوسرا پارہ جو ہے اس کے مختصر مضامین تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد مقدور بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔